مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عام صحابی نہیں ہے، عام صحابی نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اور ایک روایت میں آتا ہے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب، اے اللہ دونوں عمروں میں سے کسی ایک کے ساتھ اسلام کو تقویت بخش۔ دوسری حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد فرمایا، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ساتھ اسلام کو تقویت بخش۔ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور وہ عمر بن خطاب جو گھر سے ارادہ لے کے نکلے کہ خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حقدار ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی، اور نہ صرف ہدایت لکھی تھی بلکہ یہ تو وہ ہستی تھے جن کے بارے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میرے بعد انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نے نبی نہیں آنا، نبوت مجھ پہ ختم ہو گئی ہے۔ اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا، لو کان بعدی نبیت، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر ابن خطاب، تو عمر ابن خطاب کے اندر وہ تمام صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے لیے خاص ہیں، ان صفات کے حامل ہیں، لیکن پہلے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا کیا ہے یا کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کے بارے میں فرما دیا وہ کذاب ہیں، دجال ہوں گے، جیسے کہ مرزا قادیانی اور اس کے حواری مسلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں وفد بھیج کے اس نے کہا تھا، پہلے یہ مسلمہ مدینہ طیب آیا، مسلمان ہوا، اس کے بعد اپنے علاقے میں جا کے جب اس نے شان و شوکت دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی ان سے محبت دیکھی، تھا اندر سے بدبخت، اپنے علاقے میں گیا، وہاں اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، اور بے شمار لوگ اس پہ ایمان لے آئے، اس کو نبی ماننے لگ گئے، اس کو نبی ماننے لگ گئے، حالانکہ وہ کذاب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف لشکر تیار کروایا کہ جا کے اس کا فلاح کما کرے، اور اس لشکر کی سرداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 17 سالہ نوجوان اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی، اور لشکر کے اندر جو صحابہ ہیں ان میں عبد الرحمن ابن عوف جیسے بزرگ، سلمان فارسی جیسے بزرگ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق جیسے بزرگ اس لشکر کا حصہ ہیں، لیکن اس کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ابن زید کے سپرد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حکیم ہیں اور آپ کے کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے حکمت کا کوئی پہلو تھا، حکمت کا پہلو تھا، اس میں نوجوان کو سپہ سالار بنایا اور باقیوں کو سپہ سالار کے حکم کے تابع کر دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران بیمار ہو گئے اور دنیا سے پردہ فرما دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے منصب پہ بیٹھے
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو حکم جاری کیا تھا وہ اس لشکر کو روانہ کرنے کا کیا. صحابہ کی طرف سے مختلف آراء آئی، مشورے آئے کہ ذرا رک جاتے ہیں، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا ہے، کچھ وقت گزار کے اپنی اس خلافت کو مضبوط کر کے اس کے بعد، کیونکہ اس وقت مسلمان غم کی کیفیت میں بھی ہیں، پریشانی کے عالم میں بھی ہیں، تو شاید اس طریقے سے جہاد نہ کر سکے. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اس فتنے کی سرکوبی سب سے پہلے ضروری ہے. اگر اس فتنے کی سرکوبی نہ کی گئی تو ہر جگہ سے ایسے فتنے سر اٹھائیں گے. ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد مسلمان کے دل میں ہے. ہر مسلمان ختم نبوت کا پروانہ ہے اور ختم نبوت کے لیے کٹنے اور کاٹنے کے لیے تیار ہے. یہ وہی پہلا سبق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو پہلا لشکر، پہلی جو جنگ ہوئی وہ مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی، اسے جہنم واصل کیا گیا اور ہزاروں صحابہ کرام کی اس میں شہادت ہوئی. ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کی شہادت اس مارکے میں ہوئی. لیکن چونکہ اس فتنے کی سر کو بھی ضروری تھی، اس لیے اسے سب سے بہتر رکھا گیا، اسے قدم رکھا گیا.